کے لیے معراج استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک سیڑھی لائی گئی، اور میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں دیکھی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی نگاہیں اسی کی طرف اٹھتی ہے۔ میرے ساتھی نے مجھے اس پر چڑھایا حتیٰ کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ گیا، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں اور وہ بند ہیں، کھلے ہوئے نہیں ہیں کہ کوئی بھی چاہے اندر آ جائے۔ حضرت کعب کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے ایک چاندی کی اور دوسری سونے کی سیڑھی رکھی گئی، حتیٰ کہ نبی اکرم اور حضرت جبریل اوپر تشریف لے گئے۔ تو یہ دو احادیث میں معراج کے الفاظ ہیں کہ آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی۔ ایک کتاب جس کا نام شرف المصطفیٰ ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معراج یعنی سیڑھی جنت الفردوس سے لائی گئی اور اس کے دائیں بائیں فرشتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، ان کی روایت ہے جسے امام بہقی نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر میرے پاس سیڑھی لائی گئی جس پر انسانوں کی روحیں اوپر جاتی ہیں، تو مخلوق نے اس سے زیادہ خوبصورت سیڑھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کیا تم مرنے والے کو نہیں دیکھتے کہ جب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں تو وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سیڑھی پر تعجب کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے اللہ کے رسول کی اس حدیث کا کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو تم دیکھتے ہو نا کہ اس کی آنکھیں کیسی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، تو یعنی کہ وہ اس سیڑھی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے مولا یہ کیسی سیڑھی ہے کہ اب اس پہ میری روح چڑھ کے جائے گی۔ اچھا، اگر آپ بخاری شریف کا مطالعہ فرمائیں تو بخاری شریف میں جو حدیث ہے معراج سے متعلق، وہ صرف معراج سے متعلق ہے، اس میں اسراء کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری نے جو باب قائم کیا اس کا نام بھی پھر معراج ہی کے سلسلے میں رکھا گیا کہ یہ معراج سے متعلق حدیث ہے اور اسراء سے متعلق یہ حدیث نہیں ہے۔ تو اس لیے جب وہ حدیث پڑھتے ہیں بخاری کی تو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تک بھی براق پر گئے اور پھر وہاں سے سیڑھیاں رکھی گئیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔ میں عربی متن بھی پڑھوں گا، پھر آپ کے سامنے اس کی اردو بھی پیش کروں گا اور پھر ہم موازنہ کریں گے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کیا اوقات قتادہ نے حتیم کے بجائے حجر کے بھی الفاظ بیان کیے ہیں، بخاری میں آتا ہے۔ تو خیر بہرحال اس بحث کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ حتیم میں تھے کہ کس جگہ پر موجود تھے، بہرحال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے۔ لیکن اس حدیث میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ان تمام کیفیات سے گزر کے جن سے اسراء میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور یہ سفید رنگ کا تھا۔ یعنی اس کے بارے میں حضرت براق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے جبرائیل لے کر چلے اور ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ اب آپ دیکھیں اسراء کا جو پورا چیپٹر ہے وہ بخاری میں سکپ کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو حدیث ہے وہ معراج کی حدیث ہے، وہ اسراء کی حدیث نہیں ہے۔ تو اس لیے جب عربی متن پہ آپ غور کرتے ہیں تو عربی میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ فانطلق لی جبرائیل، اور پھر جبرائیل مجھے لے کے چلے حتی اتت السماء الدنیا، یہاں تک کہ ہم دنیا کے آسمان پر پہنچ گئے۔ لیکن اس کے بعد جب ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو سفر ہے اس میں اللہ کے رسول اپنی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ثم صعد، یعنی ہمیں چڑھایا گیا۔ چڑھانے کے لیے ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ صعدہ ہے، اور دیگر کتب حدیث میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے حتی عرجا، اور مجھے اعراج یعنی مجھے چڑھایا گیا سیڑھی پر۔ تو یہ جو دونوں الفاظ ہیں یہ متوازن ہیں، اسی لیے ہم ایک کتاب میں پڑھ کے اس بات کا اپنی طرف سے تخمینہ نہیں لگا سکتے جب تک ہمارے سامنے پوری بات نہ ہو۔ تو جب ہم دوسری حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بخاری کی جو اسراء والی چیپٹر ہے وہ انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے
وہ اسراء کو تو اختصار سے یعنی سمرائز کر کے بیان کرتی ہے، اور معراج سے بات شروع کرتی ہے یعنی پہلے آسمان سے. تو پہلے آسمان تک کیسے پہنچے، وہ پورا چیپٹر جو ہے وہاں سمرائز ہو گیا. تو دیگر کتب حدیث جو ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا اور آپ کے ساتھ ذکر کیا، اس میں پھر ڈیٹیلز آتی ہیں کہ اسراء سے یعنی بیت المقدس سے آپ پہلے آسمان پر سیڑھی کے ذریعے لے جائے گئے، نہ کہ براق کے ذریعے لے جائے گئے. براق کا جو سفر تھا وہ زمینی سفر تھا، اور جو سیڑھی کا سفر تھا وہ آسمانی سفر تھا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی طرف ہم دونوں چڑھے، اور وہاں پر میں نے ایک دروازے کو پایا. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں اور جو بند ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ہم دروازے پر پہنچے تو جبریل نے دروازہ کھلوانا چاہا، تو اندر سے آواز آئی کہ آپ کون ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں. اور پھر ساتھ آواز آئی کہ اچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آگے سے فرشتے نے پوچھا تو اچھا تو یہی ہیں وہ جن کو آپ لانے گئے تھے، اور ان کو بلانے کا بلاوا آ گیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں. اب یہ کانورسیشن جو ہے یہ ہر آسمان پہ ریپیٹ ہوگی کہ دوسرے آسمان پہ جب جائیں گے تو دروازہ ہے، وہاں اجازت کا معاملہ ہے. تیسرے آسمان پہ جائیں گے تو وہاں دروازہ ہے، اجازت کا معاملہ ہے. چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر آسمان پہ یہی بات ہوگی. تو پھر اس کو ہم اختصار سے بیان کریں گے، اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے جو ڈیٹیل میں اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب آپ یہاں دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے جب دروازہ کھلوانے کے لیے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام تو جنت کے آسمان کے فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور وہ اجازت مانگتے ہیں، اور فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کون؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اب آپ جاب پر جا رہے ہیں اور آپ کمپنی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور آپ نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ کوئی کمپنی کے اندر بغیر کارڈ کے داخل نہیں ہو سکتا. تو اب کمپنی کا سی او ہونے کے باوجود اب آپ کو کارڈ سوائپ کرنا ہے تو آپ اندر داخل ہوں گے. اب اگر آپ دروازے پہ کھڑے رہ کے لڑنا شروع کر دیں مشین کے ساتھ کہ یار میں تو کمپنی کا مالک ہوں، میں نے تو تجھے لگوایا ہے، میں تو تیرے بل دیتا ہوں، تو مجھے اندر نہیں آنے دیتی، تو ایسے تھوڑی معاملہ چلے گا. تو اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو تعینات کیا ہے ان دروازوں پر جو آسمان کے ہیں، اور ان کا کام ہے یہ پوچھنا جو اندر آتا ہے، جو باہر جاتا ہے، تم کون ہو، کیا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام اس بات سے واقف تھے، تو انہوں نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں. اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں دروازہ کھولو، انہوں نے کہا میں جبریل ہوں دروازہ کھولیے. تو اس میں وہ کہتے ہیں ایک بڑا موقف یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے انا یعنی کہ میں، تو اس میں ایک غرور کا پہلو ہوتا ہے، اور فرشتے جو ہے وہ غرور سے پاک ہیں. تو اس لیے حضرت جبرائیل نے انکسارن اپنا نام لیا. اور اصول دین بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک صحابی داخل ہوئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے تھے اور پھر دوبارہ واپس آئے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ہوں. آپ نے کہا میں کون؟ انہوں نے کہا میں ہوں اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میں نہ کیا کرو جب کہیں داخل ہو، بلکہ اپنا نام لے کر بتایا کرو کہ تم کون ہو. تو یہ سنت محمدی بھی ہے اور یہ شیوہ جبریل بھی ہے کہ انا میں جو غرور ہے اس کو توڑا گیا ہے. اچھا پھر یہاں سے علماء ایک اور نقطہ نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو جبریل نے صرف اتنا انٹروڈکشن کروایا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں. آگے اس نے یہ نہیں پوچھا کہ محمد کون. اس کا مطلب ہے کہ آسمان کے فرشتے اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ایک ہیں جن کا نام محمد ہے، اور انہوں نے یہاں آنا بھی ہے. اس لیے اس نے آگے سوال پوچھا کہ اچھا ان کو بلاوا مل گیا ہے آنے کا؟ یعنی وہ جانتے تھے کہ انہوں نے آنا ہے لیکن وہ ٹائم نہیں جانتے تھے، کیونکہ عالم الغیب والشہادہ تو صرف اللہ کی ذات ہے، وہی جانتا ہے کب کیا ہونا ہے، باقی ساری تو مخلوق ہے، اسے اس بات کی خبر نہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو علم غیب نہیں، فرشتے بھی اپنے رب کے احکام کے تابع ہیں. جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، جس چیز کا اللہ کا حکم نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے. جو اللہ نے ان کو علم دیا وہ ان کے پاس علم ہے، جو اللہ نے ان کو علم نہیں دیا وہ ان کے پاس نہیں ہے. اسی بات کو ہم نے قرآن کے پچھلے مجالس میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ جب فرشتوں سے اللہ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، اچھا اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں، تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو نہیں پتا اللہ، ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، یعنی ہمارے پاس علم غیب تو نہیں ہے. تو اللہ نے وہ نام آدم کو سکھائے اور کہا کہ آدم اب تم فرشتوں کی
تعلیم کرو ان ناموں کی. تو خیر بہرحال فرشتوں کے پاس علم غیب نہیں ہے مختصراً. تو خیر بہرحال یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے سوچا کہ یہاں پر آپ کے سامنے ڈسکس کروں کہ اللہ نے آسمانوں میں بھی آتھرائزیشن اور اوتھینٹیکیشن کا پروسیس رکھا ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. تو اس نے آگے سے پوچھا کہ کیا ان کو پیغام مل چکا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جبریل نے کہا کہ ہاں ان کو بھی پیغام مل چکا ہے.